رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سید العالمین ہیں، انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جنگ میں حصہ اس قدر تھا کہ اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ 45واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جو ان کی پہلی 40 سالہ زندگی تھی، ان کے بارے میں جو واقعہ حضرت حلیمہ اور حضرت ابو طالب جو ان کے پاس ان کی پرورش کی، ان کے دادا اور چچا نے، ان کے واقعات جو انہوں نے شیئر کیے، ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جن کی حیثیت مشکوک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 کے الگ تھلگ تھی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے، جو کہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت جب جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا، اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحریہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ سید العالمین ہیں، انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بحریہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس بھجوا دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ بھیج دیا۔ جنگ فجار میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس ایلیان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے سن و شرف کی وجہ سے قریش و کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہر کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت کی چاک کی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس جنگ میں حصہ اس قدر تھا کہ اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ حلف الفضول میں قریش کے چند قبائل یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد بن عبد العزا، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تمیم بن مرا نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تمی کے مقام میں جمع ہوئے کیونکہ وہ سن و شرف میں ممتاز تھا، اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دھلوا کر رہیں گے۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھے۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید کر اس کے حق کو روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل عبدالدار سے مدد کی درخواست کی اور کسی نے اس پر توجہ نہ دی۔ اس کے بعد میں نے جبل اور ابو قیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا، پھر عاص بن وائل نے اس زبیدی کا حق دلایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 45واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستگی کی شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ پھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے از سر نو تعمیر کریں۔ اسی مرحلے پر قریش نے متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے، اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں کریں گے۔ یہ واقعات ابھی جاری ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔